مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، عصر کے بعد آپ درگاہوں پہ چلے جائیں تو آپ کو 100 لوگوں کا ہجوم ملے گا، اور کافی تعداد میں لوگ ملیں گے، اور مردوں سے زیادہ عورتیں ملیں گی، حتیٰ کہ عورتوں کو مزار پہ جانا ناجائز ہے، ہاں صرف مرد کو جانا جائز ہے، اور وہ بھی اس کی بھی شرائط موجود ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نماز عصر کو چھوڑ کر اگر کوئی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے فیض پانے کے لیے، ہم کہتے ہیں فیض تو بڑی دور کی چیز ہے، ولی آپ کی طرف نظر عنایت بھی نہیں کرنے والا ہے، فیض تو بڑی دور کی چیز ہے۔ اس لیے کہ نماز فرض ہے، پہلے فرض کی پابندی کرو، پھر کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ۔ اگر فرض کی پابندی کر کے جاؤ گے، مانگو گے نہیں تب بھی عطا کر دیا جائے گا، مانگو گے نہیں تب بھی دے دیا جائے گا، اس لیے کہ تم فرائض کی پابندی کر کے آئے ہوئے ہو۔ بغیر نماز پڑھے آپ جائیں تو پتا چلے گا 100 200 لوگ مزاروں پہ پڑے ہوئے ہیں، نماز عصر چھوٹی ہوئی ہے، مغرب چھوٹی جا رہی ہے، اور مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے تم جس ولی کے مزار پہ بیٹھے ہو، وہ ولی نماز فرض تو فرض، کبھی اس نے تہجد بھی نہیں چھوڑی ہے، جس کے راتوں کے اندر نفلیں پڑھی جاتی تھی، جس کی اشراق ہوتی تھی، جس کی چاشت نمازیں ہوتی تھی، جو تہجد کی پابندی کرتا تھا، تم ایسے ولی کی بارگاہ میں نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہو۔ قسم خدا کی، نماز چھوڑنے والے پر ولی کبھی نظر عنایت فرماتا ہی نہیں ہے، نہیں فرماتا۔ اجمیر شریف چلے جائیں، روزانہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملیں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملیں گے، ان ہزاروں میں سے صرف 10% لوگ ایسے ہوں گے جو جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہوں گے۔ وہاں پر جا کر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہاں پہ جانے کے بعد گھومنے کا خیال ہے، صرف فاتحہ پڑھ لیا تو سمجھو میں نے کوئی بڑا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یاد رکھیں، اللہ کا ولی فاتحہ سے خوش نہیں ہوتا، اللہ کا ولی تمہارے 51 یا 21 کے پھولوں سے خوش نہیں ہوتا، اللہ کا ولی تمہارے 101 کی چادر سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کے ولی کو راضی کرنا ہے تو جو مشن وہ ولی لے کر آیا تھا وہ مشن تو بھی چلانے لگ جا، وہ اللہ کا ولی خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے مشن پہ عمل کرو، وہ جو لے کے آئے تھے اس پہ عمل کرو۔ یقیناً آپ مہینے میں ایک بار چھٹی پہ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں روز چلے جاؤ، اس سے انکار نہیں ہے، روز اجمیر جاؤ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اجمیر میں جانے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی ضرور کرو، نماز کی پابندی ضرور کرو۔ سفر کے اندر نمازیں قضا ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نمازیں قضا ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جہاں آپ کی بس رک رہی ہے ہوٹل پہ، کھانے کی فکر بعد میں کرو، پہلے جماعت کے ساتھ نماز کی فکر کرو، تب تمہارا سفر اجمیر کامیاب ہو جائے گا، اور نظر عنایت آپ کی طرف ہوگی کہ میرا چاہنے والا میرے مشن کو لے کے آ رہا ہے، میرے مشن پہ عمل کرتا ہوا آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج فرض کو چھوڑ کے ہماری قوم مستحب چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، صرف سنتوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جھنڈے لٹکیں گے ہر گھر کے اوپر، اور 200 500 روپے کی لائٹیں بھی لگے گی، لگانی چاہیے، ہزاروں روپیہ خرچ کرو عید میلاد النبی کے جلوس کے اندر، لیکن میں کہتا ہوں وہ 500 روپے کی سیریز بعد میں لگانا، پہلے 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کر لینا، اس لیے کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جھنڈا لگانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا لائٹ لگانا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا جلوس نکالنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہاں میرے نبی نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا، وہ سب کرو، لیکن سب سے پہلے نماز کی پابندی ضرور کیا کرو، نماز کی پابندی کے بغیر کوئی ایسا کام نہ کرو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یقیناً کامیابی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شان و شوکت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، تو پہلے فرائض کی طرف توجہ دو، پھر نفل اور مستحب کی طرف آگے بڑھو، پھر نوافل کی طرف جاؤ، پھر مستحب چیزوں کی طرف جاؤ۔ یقیناً مزار پہ حاضری دینے سے برکت حاصل ہوتی ہے، فیض ملتا ہے، لیکن حاضری بعد میں، پہلے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔